یہ میرا پسندیدہ ریوالور ہے، نیمراف نے کہا۔ آؤ، گولیاں تمہیں شوٹنگ گیلری میں ملیں گی۔ میں تمہارے بارے میں بہت سے قصے سن چکا ہوں اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج اپنی آنکھوں سے تمہاری مہارت بھی دیکھوں گا۔ اس نے شہزاد کا بازو کہنی سے تھام لیا اور دوستانہ انداز میں دھکیلتا ہوا اسلحہ گھر کے اس حصے میں لے آیا جہاں انسان نما بت رکھے ہوئے تھے۔ شہزاد نے دیکھا کہ دائیں بائیں ان گنت ریک ہیں جن میں بے شمار خانے بنے ہوئے ہیں۔ ہر خانے پر مختلف نمبر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے #38 نمبر کی دراز کھولی اور اس میں سے گولیاں نکال کر ریوالور میں بھر لی۔ پھر وہ انسان نما ڈمی سے کافی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور نیمراف کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ نیمراف نے جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شہزاد نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اسے سینے کے سامنے تان کر ریوالور والا ہاتھ کلائی کا سہارا لے کر رکھتے ہوئے ایک ڈمی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ نشانہ سچا ثابت ہوا۔ گولی لگنے سے ڈمی بری طرح کانپتی نظر آئی۔ ڈمی کے اوپر ایک سکرین تھی جس پر فوراً ہی ڈمی کا خاکہ ابھرا اور اس خاکے میں دل کے مقام پر ایک سوراخ نظر آنے لگا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شہزاد نے دل کا نشانہ لے کر جو گولی چلائی تھی وہ اپنے ہدف پر بیٹھی ہے۔ گڈ شاٹ، نیمراف نے تالی بجاتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ خاص طور سے کسی دوسرے کے ہتھیار سے اتنا سچا نشانہ لگانا واقعی بڑی مہارت کی بات ہے، لیکن نہ جانے کیوں شہزاد کا موڈ یکا خراب ہو گیا۔ اس کی نگاہ اب بھی اسکرین پر بنے ہوئے روشن خاکے پر جمی ہوئی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ دل کے جس حصے کو در حقیقت اس نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی گولی اس سے 1 انچ ہٹ کر لگی ہے۔ اس بات نے شہزاد کو یہ احساس دلایا کہ اس کا نشانہ در حقیقت خطا گیا ہے۔ وہ اپنے احساس کی کوئی معقول وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنے ذہن کو اس احساس سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے دوسری بار کلائی کا سہارا لینے کے بجائے ریوالور کو دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پر تیزی سے گھمایا اور ہاتھ کو ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ جیسے ہی ہاتھ سینے کے سامنے پہنچا، ریوالور کی انگلی کے گرد گردش ختم ہو گئی۔ اس کی مٹھی بچ گئی اور اگلے لمحے انگلی نے 3 بار تیزی سے حرکت کی۔ اوپر تلے 3 فائر ہوئے۔ 3 انسان نما ڈمیاں گولیاں لگنے سے لرز گئیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھا جس پر 3 خاکے روشن ہو چکے تھے۔ ہر خاکے میں دل کے مقام پر ایک دبا گولی لگنے کے مقام کو ظاہر کر رہا تھا۔ شہزاد نے دیکھا کہ تینوں خاکوں کے ہدف میں گولی ایک ہی مقام پر پیوست ہوئی تھی۔ اس بات کو نیمراف نے بھی محسوس کیا تو عقب سے اس کا نعرہ تحسین بلند ہوا۔ اگلے لمحے شہزاد نے اس کا غیر معمولی بڑا ہاتھ اپنی پیٹھ پر محسوس کیا۔ نیمراف نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا، بہت خوب مسٹر جانسن، بہت خوب۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نشانچی دیکھے ہیں لیکن کسی کو اتنی سرعت سے نشانہ لگاتے نہیں دیکھا۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بار اسے اپنے نشانے کے سلسلے میں کوئی تکلیف دہ احساس نہیں ہو رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس دفعہ وہ اپنے نشانے سے ذاتی طور پر بھی مطمئن ہے۔ بہت خوب مسٹر جانسن، اس مظاہرے نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ بالکل درست نکلا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے تم جیسے ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ اس مظاہرے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ تم #38 کے ریوالور کو بے حد مہارت سے چلا سکتے ہو اور یہی تمہارا بھی پسندیدہ ریوالور ہے۔ اچانک اس تہخانے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ شہزاد چونک پڑا۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ یہ آواز اس نے کافی دیر پہلے اس وقت سنی تھی جب نیمو اسے لائبریری میں چھوڑ کر نیمراف کو اس کے بارے میں اطلاع دینے گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نیمراف کے عقب میں چند قدم کے فاصلے پر وہی سیاہ فام خواجہ سرا موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور شہزاد نے ان میں اپنے لیے کینہ پروری مچلتی ہوئی صاف دیکھ لی تھی۔ وہ اپنے بدے سیاہ ہاتھوں پر ایک ٹرے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس ٹرے میں گوشت کے پارچے تھے۔ شہزاد سمجھ گیا کہ یہ راتب نیمراف کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف گھوڑے جیسی عظیم جسامت اور چہرے مہرے ہی کا مالک نہیں بلکہ اس کی خوراک بھی کسی گھوڑے جتنی ہی تھی۔ اسے بار بار بھوک لگتی تھی اور ملازمین اس بات کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے۔ نہ جانے کیوں شہزاد کو یہ یقین ہونے لگا کہ اگر دنیا کے اس عجیب و غریب شخص کو محض 2 دن کے لیے بھوکا رکھا جائے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ اس خیال کے تحت مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ کا نیمو نے شاید غلط مطلب لے لیا تھا۔ اس کی آنکھیں یک خوفناک ہو گئیں اور اس کے نتنے غصے سے پھیلنے اور پچکنے لگے۔ اس تاثر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ایک بار پھر شہزاد کے دل میں اس سیاہ فام ہجڑے کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ کیا تمہیں میرا نشانہ پسند نہیں آیا نیمو؟ اس نے موسیقی اڑانے والے انداز میں سوال کیا اور اس کے ہونٹ تنفر آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ نیمو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر جانسن، نیمراف نے منہ چلاتے ہوئے کہا، یہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میں اس کی زنجیر نہ کھینچوں۔ شہزاد نے ایک کہکہا لگایا اور اپنے ریوالور کو گولیوں سے بھرنے لگا۔ پھر اس نے نیمو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اعزاز میں میرے پیارے خواجہ سرا،
وہ यकायक पलटा और उसने ऊपर तले 6 फायर किए। 6 गोलियां इंसान नुमा डमियों की खोपड़ियों पर पड़ी और उनके चीथड़े उड़ गए। अब उनके सामने 6 ऐसी डमियां पड़ी थीं जिनकी खोपड़ियां गायब थीं। फौरन ही स्क्रीन पर बगैर खोपड़ियों के 6 खाके रोशन हो गए। शहजाद ने नीमू की तरफ देखा। उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। बहुत खूब मिस्टर जॉनसन, बहुत खूब, निमराफ ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शहजाद ने कहा, रिवॉल्वर मेरा पसंदीदा हथियार नहीं है। क्या वाकई? निमराफ का मुंह हैरत से खुल गया। ये दुरुस्त है, शहजाद ने कहा। उसे अफसोस हो रहा था कि ये बात उसके मुंह से क्यों निकल गई। ये एक एहसास था जिसमें वो निशानेबाजी के दौरान में मुब्तला हो गया था। उसे अपने इस ख्याल को लफ्जों का जामा नहीं पहनाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर बात कह बैठा और अब उसे निभाना जरूरी हो गया था। अगर रिवॉल्वर तुम्हारा हथियार नहीं है तो फिर क्या है मिस्टर जॉनसन? निमराफ ने कहा। मारे हैरत के वो मुंह चलाकर लुकमा निगलना भी भूल गया था और उसने ये बात फंसी फंसी सी आवाज में कही थी। इस बात का शहजाद के पास कोई जवाब नहीं था। बात करने के बाद वो खुद भी शिद्दत से ये ख्वाहिश महसूस कर रहा था कि काश उसे मालूम होता कि दरहकीकत उसका पसंदीदा हथियार कौन सा है। निमराफ को बात का जवाब दिए बगैर वो असलिया घर में चलने लगा। उसकी निगाह अलमारियों पर जमी हुई थी और अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई खास चीज तलाश कर रहा हो। उसने कनखियों से निमराफ की तरफ देखा जो अब भी मुंह नहीं चला रहा था। मारे हैरत के वो खाना भी भूल गया था और शहजाद की तरफ गालिबन इसलिए घूर रहा था कि उसे शहजाद के पसंदीदा हथियार देखने का शदीद तजस्सुस था। शहजाद उस अलमारी के सामने रुक गया जिसमें किस्म किस्म के चाकू रखे हुए थे। उसने एक एक करके कई चाकू निकाले, उन्हें दस्तों से पकड़ा, फिर उन्हें नोक से पकड़ लिया, लेकिन कोई भी चाकू हाथ से हम आहम न हो सका। वो मजीद चाकुओं और खंजरों को देखता और तोलता रहा। उसने 4 खंजरों का इंतखाब किया। वो ये देखकर हैरान रह गया। ये चारों खंजर साख्त और वजन के एतबार से एक ही जैसे थे और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि हर खंजर उस खंजर जैसा था जो उसने होटल के कमरे में पाया और जिसे उसने दरवाजे के अलावा स्याह फाम ख्वाजा सराल नीमू पर भी फेंका था। गालिबन यही खंजर मेरे हथियार हैं, उसने दिल में सोचा। वो चारों खंजर लेकर वापस आ गया। डमियों से 20 कदम के फासले पर रुककर उसने नीमू और निमराफ की तरफ देखा और दोनों ही तवज्जो से उसकी तरफ देख रहे थे। एक की आंखों में हैरत और तजस्सुस के तासुरात थे, जबकि दूसरे की आंखें तजस्सुस के अलावा एक और जज्बे को जाहिर कर रही थी और ये जज्बा था नफरत, शदीद नफरत। शहजाद ने चारों खंजर नोकें अपनी तरफ करके करीबी रैक पर रख दिए और फिर एक नोक से पकड़कर उठाते हुए फजा में उछालकर दोबारा थाम लिया। खंजर उसके हाथ में किसी जिंदा और बेचैन गुलहरी की तरह हरकत कर रहा था। अचानक उसने हथेली पर खंजर को फिसलाकर नोक से पकड़ा और हाथ सर से बुलंद करते हुए उसे डम्मी की तरफ खींच मारा। खंजर उसके हाथ से बिजली के कूदे की तरह लपक पड़ा और अपने हदफ पर दस्ते तक धंस गया। उसने डमी की जड़ को निशाना बनाया था। तुम्हारे एजाज में मेरे प्यारे ख्वाजा सरा, शहजाद ने पलट कर कहा और उसका हाथ तेजी से हरकत करने लगा। बारी बारी तीनों खंजर उसके हाथ में आए और फिर बिजली के कूदे की तरह निकलकर उसी हदफ में जा पेवस्त हुए जिसमें पहला खंजर गड़ गया था। हर बार उसने पलट कर ख्वाजा सरा नीमू को मुखातिब किया था और उसे इत्तला दी थी कि ये निशाने वो उसी के एजाज में लगा रहा है। आखिरी खंजर फेंक कर वो अकब में खड़े दोनों तमाशाइयों की तरफ मुतवज्जे हो गया। निमराफ की आंखों में अब एहतराम के तासुरात पैदा हो गए थे, जबकि नीमू की आंखें किसी जख्मी दरिंदे की आंखों में बदल गई थी। बहुत खूब, बहुत ही खूब, निमराफ ने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। उसने बच्चों के से अंदाज में तालियां तक बजाई थी, लेकिन वो शख्स जो होश में आने के बाद से अब तक खुद को जॉनसन समझ रहा था, खंजर फेंकने के बाद खामोश खड़ा सोच रहा था कि खंजर जनी भी दर हकीकत उसका पसंदीदा फन नहीं है। रिवाल्वरों को मुस्तरद करने के बाद उसने खंजरों को भी बतौर हथियार मुस्तरद कर दिया था और उसे निमराफ की दादो तहसीन से जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। वो ज़हन पर जोर दे देकर यही सोच रहा था कि आखिर इसका पसंदीदा हथियार क्या है। जब वो रिवाल्वर चलाने और खंजर फेंकने में इतना माहिर है और ये महसूस कर रहा है कि ये दोनों उसके हथियार नहीं हैं, तो यकीनन वो जॉनसन भी नहीं है। अगर मैं जॉनसन नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ? शहजाद ने सोचा। इससे तो यही अंदाजा होता है कि तुम किसी भी चीज पर जानलेवा और बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगा सकते हो जॉनसन, निमराफ कह रहा था। शहजाद कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगा। उसका रुख उसी तरफ था जहां उसने खंजर पेवस्त किए थे। अचानक उसने अकब में कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने पलट कर नहीं देखा। नीमू ने अपने आका की तरफ देखा। निमराफ एक आराम कुर्सी में धंस गया। उसने नीम व आंखों से अपने खादिम की तरफ देखा। नीमू की आंखों में नफरत और इंतकाम की आग सी भड़क उठी थी। शहजाद ने उसकी तौहीन की थी।
اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ نمراف نے بھی شاید اس موقع سے استفادہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے مہمان کے 2 مظاہرے دیکھ چکا تھا اور تیسرے مظاہرے کے لیے اس کے ملازم کی آنکھیں اجازت طلب کر رہی تھی۔ نمراف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک کی رضامندی پا کر سیاہ فام نیمو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ فائرنگ لائن پر آگے بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں شہزاد پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزاد ایک ڈمی کے سامنے رک گیا۔ اس نے ڈمی کے جسم میں دھنسے ہوئے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے حساس کانوں نے عقب میں کسی پراسرار سرگرمی کا احساس دلایا۔ اس کا جسم تن گیا۔ وہ جہاں اور جس حالت میں تھا اسی میں منجمد ہو گیا۔ ایک سنسناتی ہوئی چیز عقب سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ چیز اس کے خنجر کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کے قریب سے گزر کر 1 انچ کے فاصلے پر ڈمی میں پیوست ہو گئی۔ شہزاد کا ہاتھ خنجر کے دستے پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کندھے کے اوپر سے عقب میں دیکھا۔ 20 قدم کے فاصلے پر سیاہ فام نیمو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں 2 جلتے ہوئے ننھے ننھے الاؤ بن چکی تھیں اور اس کی مسکراہٹ میں درندگی کا بھرپور تاثر تھا۔ سیاہ فام کے بائیں ہاتھ میں 3 چاقو دبے ہوئے تھے، گویا اس نے 4 چاقو لیے تھے اور ان میں سے پہلا بطور تنبیہ شہزاد کی طرف پھینکا تھا۔ شہزاد نے اس کے بائیں ہاتھ میں دبے ہوئے چاقوں کو مضحکہ خیز انداز میں دیکھا اور مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ حوصلہ شکن تھی، لیکن سیاہ فام پر اس مسکراہٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تمہاری یہ درمیانی جنس سے تعلق رکھنے والی مخلوق چاقو پھینک مارنے کے فن میں بے حد ماہر معلوم ہوتی ہے، شہزاد نے نمراف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے میرے مظاہرے کو اس نے اپنے لیے ایک دھمکی سمجھ لیا ہے۔ ہاں، شاید اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے اور میں کسی کو انتقام کی پیاس میں نڈال نہیں دیکھ سکتا، نمراف نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ اپنی ساکھ بحال رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ چاقو، خنجر اور پستول میرے پسندیدہ ہتھیار نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے مسئلہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہے، نیمو نے اپنے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ گڑبڑ اس شخص کے دل میں ہے۔ شہزاد نے دیکھا کہ خواجہ سرا اپنے پنجوں پر کھڑا ہے اور اس کا عظیم جسم مالک کے خفیف سے اشارے کا منتظر ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرو، نمراف غرایا۔ بزدلی میرے آقا، سیاہ فام نے وضاحت کی، یہ بزدلی ہے جو مسٹر جانسن کو ہتھیاروں کے انتخاب میں پریشان کر رہی ہے۔ میں امریکہ میں موجود سیاہ چیتوں سے سن چکا ہوں کہ وہاں کے سیاہ فام بے حد بزدل ہوتے ہیں۔ انہیں اگر قتل و غارت گری کی ضرورت پڑے تو فوج کے علاوہ کسی طرح بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ شہزاد کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نمراف کے گھوڑے جیسے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اجازت دیجیے آقا، میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، نیمو نے نمراف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نمراف کی نگاہ شہزاد پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جذبات کی عکاسی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کے اندھے جذبات مچل رہے تھے۔ اس نے غالباً صورتحال محسوس کر لی تھی۔ تم بھول چکے ہو نیمو، نمراف کے لہجے میں سرزنش تھی۔ مسٹر جانسن ہمارے مہمان ہی نہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہیں، اسے اجازت دے دو باس، شہزاد نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ اس کی تربیت غالباً ان سیاہ فاموں نے کی ہے جنہیں سیاہ چیتے کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے فن، اپنی طاقت اور اپنی توانائی پر نازاں ہے اور اس میں انانیت کی مقدار بھی کچھ زیادہ ہی ہے، حالانکہ خواجہ سراؤں میں انا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال اسے اپنی انا کی تسکین کر لینے دو۔ لیکن مسٹر جانسن، نمراف نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں، شہزاد نے اس خنجر کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا جسے وہ ڈمی سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن عقب سے آنے والے چاقو کی آواز سن کر اس کا ہاتھ دستے پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں، شہزاد نے کہا، اس لیے تمہیں بھی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، جیسے تمہاری مرضی، نمراف نے ہنس کر کہا۔ اگر تم میرے شاہزور سے مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نمراف نے سیاہ فام کی طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سیاہ فام پلٹ کر شہزاد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں دبے ہوئے چاقو میں سے ایک نکالا اور اسے نوک کی طرف سے انگوٹھے اور 2 انگلیوں کی مدد سے یوں تھام لیا جیسے اس نے چاقو کی نوک اپنی چٹکی میں دبا رکھی ہو۔ چاقو والا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ ٹھہر جاؤ نیمو، نمراف کی داڑ سنائی دی۔ سیاہ فام ٹھٹک گیا، اس کا اٹھا ہوا ہاتھ جھک گیا۔ وہ پلٹ کر اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزاد بھی نمراف کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ نمراف کرسی پر نیم دراز ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا، انتظار کرو، میرے مہمان کو بھی اپنا ہتھیار اٹھا لینے دو، میرے پاس ہتھیار موجود ہے۔ شہزاد بولا، کہاں ہیں؟ نمراف چونک پڑا۔ میرے دونوں ہاتھ ہی میرے ہتھیار ہیں، شہزاد نے وضاحت کی، اور ایک بار پھر وہ اس بے نام سے احساس کو کوسنے لگا جس کے تحت وہ غیر شعوری طور پر نہ جانے کیا کیا کر رہا تھا۔
لیکن اس بار یہ احساس بے حد شدید تھا۔ ریوالور یا خنجر اس کے ہتھیار نہیں تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہی اصل ہتھیار ہیں۔ نیمو کے خلاف تم صرف اپنے دونوں ہاتھ استعمال کرو گے؟ نمراف کے انداز میں حیرت آ گئی۔ ہاں، شہزاد نے خود اعتمادی سے بھرپور لہجے میں کہا اور نیمو کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو علی بابا، جلدی سے اپنا کام پورا کرو، کیونکہ میں نے شہر میں ایک خوبصورت لڑکی کو ملاقات کا وقت دے رکھا ہے۔ کیا وہی لڑکی جو تمہارے کمرے میں تھی؟ یہ سوال سیاہ فام نے کیا تھا اور اس کا لہجہ بے حد کھردرا تھا۔ اس کا ہاتھ، چاقو والا ہاتھ، ایک بار پھر بلند ہونے لگا۔ سر سے اوپر ہاتھ لے جا کر اس نے مزید کہا، یہ محض اتفاق ہے کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ جن لڑکیوں کا مجھ سے تعلق ہوتا ہے وہ عموماً کافی لمبی عمر پاتی ہیں، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے نیمو نے چاقو پھینک مارا۔ چاقو اڑتا ہوا شہزاد کی طرف لپکا۔ کمرے میں ایک نکرئی لکیر سی لمحے بھر کو چمکی اور معدوم ہو گئی۔ شہزاد نے اپنے جسم کو خفیف سا گھمایا اور چاقو اس کے کندھے کے اوپر سے کوئی نقصان پہنچائے بغیر گزر گیا۔ چاقو عقب میں کھڑی ڈمی میں پیوست ہو گیا۔ شہزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور رک گیا۔ غالباً فاصلہ زیادہ تھا۔ اس نے خواجہ سرا کی طرف دیکھتے ہوئے موسیقی اڑانے والے انداز میں کہا، ایک بار پھر کوشش کرو، میرا خیال ہے امریکہ کے سیاہ چیتوں نے تمہیں کافی گر سکھا رکھے ہوں گے۔ سور! خواجہ سرا چیخ پڑا۔ کاش تمہاری یہ چیخ بھی کوئی خنجر جیسی ٹھوس شے ہوتی۔ شہزاد نے کہا لگایا، بہرحال یہ چیخ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ نیمو نے ایک اور چاقو تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہونے لگا۔ شہزاد نے مزید 2 قدم بڑھائے اور رک گیا۔ اچانک نیمو کے ہاتھ سے چاقو نکل گیا۔ اس کا تیز دار بلیڈ ایک لمحے کے لیے چمکا رہا اور پھر نیمو کا یہ نشانہ بھی خطا گیا۔ اس نے پھرتی سے ایک اور چاقو کھینچ مارا۔ شہزاد مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ پہلی بار سیاہ فام خواجہ سرا کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف ایک ہی چاقو باقی تھا۔ اس وقت دونوں حریفوں کے درمیان 12 قدم کا فاصلہ تھا اور شہزاد آہستہ آہستہ اس فاصلے کو بھی کم کر رہا تھا۔ مان سیاہ فام نے آخری چاقو پھینکا۔ شہزاد اس موقع کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے کمر کو تھوڑا سا بل دیا اور جسم کو اڑتے ہوئے چاقو کی راہ سے ہٹا دیا، لیکن چند ہی ساتوں میں جب کہ چاقو شہزاد کی کمر کے سامنے سے گزر رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اڑتے ہوئے چاقو کو دستے سے تھام لیا۔ چاقو ہاتھ میں دبائے وہ سیاہ فام کی طرف بڑھتا رہا حتیٰ کہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کاش تم مرد ہوتے، شہزاد نے زیر لب کہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فاصلے کی وجہ سے اس سیاہ فام کا آقا ان کی دھیمی باتیں سننے کے قابل نہیں رہا تھا، تو میں تمہارے جسم کے اس حصے میں یہ چاقو گھونپ دیتا جہاں سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شہزاد نے چاقو فرش پر پھینک دیا۔ چاقو کے گرنے سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ شہزاد کی نگاہ سیاہ فام خواجہ سرا پر جمی ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چاقو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا تم ہی وہ شخص ہو جس نے مجھ پر گولی بھی چلائی تھی؟ شہزاد نے اچانک ہی سوال کیا۔ وہ اب نیمو سے صرف 5 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے گولی لڑکی پر چلائی تھی اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نیمو نے غراتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور ایک گرجدار کہا اس کے حلق سے ابلنے لگا۔